قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی اہم ترین اور افضل ترین سورتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے فضائل سے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں یا اس کی آخری کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ میں یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یا اس کی آخری 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، احادیث کی متعدد کتابوں میں یہ روایتیں منقول ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہی نور کر دیتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک نور ہی نور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے پاس سے لے کر کعبۃ اللہ تک نور ہی نور کر دیتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ہونے اور آدمی کی اپنی جگہ سے لے کر کعبۃ اللہ تک کے نور ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت اور معرفت کی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ہدایت اور معرفت کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ پھر آدمی اس میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتا رہتا ہے تو وہ گمراہیوں سے، انحراف سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں جو کہا گیا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اس کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہوگی وہ بندہ اس مصیبت سے بھی محفوظ رہے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی آفت و مصیبت اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو وہ ہے ہی اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی مصیبت کہ اس سے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم سورہ کہف کی تلاوت کرو گے ہر جمعہ، پوری سورہ کی تلاوت کی جائے یا کم از کم ابتدائی 10 آیتوں کی یا آخری 10 آیتوں کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ قیامت کے قریب واقع ہوگا۔ اس سے متعلق بہت ساری علامتیں اور آثار احادیث نبویہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتنہ قیامت کے قریب برپا ہوگا۔ ایک سوال عام طور پر ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ پھر جو فتنہ قیامت کے قریب برپا ہوگا تو اس فتنے سے حفاظت کی دعا
اتنی پہلے ہی سے مانگنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی اس سے حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں۔ اب آئندہ نہ جانے کتنا زمانہ ہے دجال کے خروج کا، لیکن اتنا بہرحال ہے کہ خروج دجال سے 1000-1500 سال پہلے ہی اس فتنے سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھلائی گئی، تدبیریں بتلائی گئی۔ اس سے ایک طرف تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا شدید فتنہ ہوگا، لیکن یہ سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ جب یہ فتنہ ابھی رونما نہیں ہوا ہے، اور کیا بعید ہے کہ ہماری زندگی میں وہ فتنہ رونما ہو یا نہ ہو، تو پھر کیوں اس سے حفاظت کی یہ تدبیر بتلائی گئی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ دجال یہ جو فتنہ رونما ہوگا قرب قیامت میں، وہ اپنے بالکل عروج کے ساتھ اور اپنے پورے کلائمیکس پر ہوگا، لیکن دجال یہ دراصل دجل سے بنا ہے، اور دجل کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ اور فریب۔ جو دجال قرب قیامت میں رونما ہوگا، دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ رونما کرے گا، اس کے چیلے چاپٹے دنیا کے اندر ہر زمانے اور ہر دور میں دجل و فریب سے کام لیتے رہے ہیں اور امت مسلمہ کو فتنے میں مبتلا کرتے رہے ہیں۔ تو جو دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، وہ بالکل گویا کہ آخری اس کا سٹیپ ہوگا، ورنہ ہر زمانے ہر دور میں دجل و فریب سے امت مسلمہ کو سامنا کرنا ہوگا، سابقہ پڑتا رہے گا۔ اس لیے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کو اپنی زندگی میں معمول بنائے گا بطور خاص، ہر جمعہ کو، چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے جمعہ کی شب ہو، اگر وہ سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں ہر طرح کے دجل و فریب سے وہ محفوظ رہے گا۔ باطل طاقتیں، اعداء اسلام جو ہر زمانے اور ہر دور میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، یہ ساری دھوکہ دہی، منصوبہ بندی، سازشوں کا کلائمیکس اور عروج ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا۔ لیکن دجال کے ظہور سے پہلے، دجال اکبر کے ظہور سے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال بھی آتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے دجال بھی آتے رہیں گے۔ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ سب دجال ہی کے گویا ایجنٹ ہیں، جو ہر زمانے ہر دور میں امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے اور امت مسلمہ کو پسپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے دین ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اپنی زندگی میں ہر طرح کے دجل و فریب اور دھوکہ دہی اور مکاری سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہے دراصل سورہ کہف کی تلاوت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی حقیقت۔ اور ہم تو روزمرہ کی زندگی میں بھی تجربہ کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنے معاملات میں، وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، وہ ہمارے انفرادی معاملات ہوں یا ہمارے اجتماعی معاملات ہوں، ان معاملات میں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہمارے ساتھ مکاری، عیاری اور فریب کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ایمان والا تو بھولا ہے، اور ایمان والے کو بھولا بھالا ہی ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو لقمہ تر سمجھ لے اور ہر آدمی اس کو دھوکہ دے کر نکل جائے، ہر آدمی اس کو اپنے فریب کے چنگل میں لے لے۔ کتنے ہی دینی معاملات ہوتے ہیں، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے حلیہ بدل کر، بھیس بدل کر آتے ہیں اور دینی معاملات میں ہم کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کوئی مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی کسی طرح کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیا؟ یہ دھوکہ دہی ہے، یہ فریب ہے، دین کے معاملات میں دھوکہ دہی اور فریب ہے۔ میں قادیانیت کا فتنہ ہے، بہائیت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، یہ سب دھوکہ دہی اور فریب ہے جو دین کے نام پر دیا جا رہا ہے۔
سورہ کہف کی تلاوت کا اگر معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ دین کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور جو فریب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ دنیاوی معاملات میں بھی آدمی دھوکہ دہی اور فریب کا شکار ہو جاتا ہے، کاروباری معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، رشتے ناطے کے معاملات میں آدمی دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب سورہ کہف کی یہ خاصیت بیان کر دی گئی ہے کہ دجال سے اس میں گویا کہ حفاظت کا سامان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کے دجل و فریب اور ہر طرح کی دھوکہ دہی سے اس میں حفاظت کا سامان ہے۔ اگر ایمان والا اس نیت سے بھی پڑھے گا کہ وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے اور وہ اس زمانے کے دینی اور دنیاوی فتنوں سے بھی محفوظ رہے، دجل و فریب اور دھوکہ دہی سے محفوظ رہے، تو انشاءاللہ اس کا ثمرہ، اس کی برکت ظاہر ہوگی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں آج اس مجمع کے اندر جنہوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کر لی ہو؟ تقریباً پون سپارہ ہے، 12 رکوع ہے اس کے اندر۔ آدمی اگر اس کی تلاوت کرنا چاہے تو 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا کرتا ہے، بہت ہو گیا 15 منٹ۔ لیکن اس 15 منٹ کی تلاوت کے اندر پوری زندگی کے لیے دجل و فریب اور دھوکے سے حفاظت کی تدبیر پنہا ہے۔ ہم پے در پے دھوکے کھاتے ہیں، قدم قدم پر دھوکے کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نسخہ فراہم کیا ہے اس نسخے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں بندگان خدا ہیں جو جمعہ کے دن یہ معمول بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس نسخے کو اپنا لیا، اور جو اس نسخے کو اپنائے گا انشاءاللہ وہ اس کی خیر و برکات کو بھی محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کا آغاز ہی اس طرح فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، ٹیڑھ پن نہیں رکھا، قیباً، اور اس کو قیم بنایا ہے۔ اس کتاب الہی کو اللہ تبارک و تعالی نے قیم بنایا ہے۔ قیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بذات خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والی اور کھڑا رکھنے والی ہے۔ قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، نہ اس کے مضامین میں، نہ اس کی عبارتوں میں، نہ اس کے معنی و مفہوم میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بہت صحیح اور درست کتاب بنایا ہے کہ اس کتاب سے جو وابستہ ہوگا وہ بھی درست ہو جائے گا، وہ بھی صحیح ہو جائے گا، وہ بھی راہ راست پر آ جائے گا، اور وہ بھی جو ہے اس دنیا کے اندر قائم اور دائم رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا آغاز اپنی اس کتاب کے تعارف سے کیا ہے، اور پھر اس سورے کی فضیلت میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے۔ ان سب کو ملائیے نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کتاب قیم کو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی کجی نہیں، اس کی ایک سورہ کہف ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، اور پھر ہو سکے تو اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایمان والے کے لیے تو پوری کتاب الہی ایک ایسی کھلی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو ہم پڑھیں اور نہ سمجھیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، یہ وحی الہی ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ ہم اگر اس کو سمجھیں گے نہیں تو برتیں گے کیسے؟ برتیں گے نہیں تو پھر اس کے ثمرات اور اس کے برکات سے مستفید کیسے ہوں گے؟ اس لیے جہاں سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، وہیں سورہ کہف کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ منتخب تراجم
اور عمدہ تفاسیر کا انتخاب کریں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن یہ ممتاز زمانہ اور مشہور زمانہ تفسیر ہے, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی ہے. حضرت اس زمانے کے اندر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور حضرت مفتی جسٹس تقی عثمانی اور حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ, ان سبوں نے آسان ترجمہ اور آسان تفسیر امت کے سامنے پیش کر دی ہے. سورہ کہف کی تلاوت بھی کریں, اس کے ترجمے اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو وہ معانی اور وہ معارف آپ پر کھلے ہوں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے سبق کے کتنا سامان ہے, عبرت کا کتنا سامان ہے. سورہ کہف کے اندر متعدد واقعات بیان کیے گئے, متعدد واقعات بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. اس واقعے کے اندر بھی بڑے دلچسپ مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. کسی نے سوال کر لیا کہ اے موسیٰ, اے اللہ کے پیغمبر, اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس وقت تو میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, براہ راست رہنمائی آتی ہے, تو ظاہر ہے کہ نبی سے بڑھ کر اور کون عالم ہو سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں سب سے بڑا عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعبیر اور یہ اسلوب پسند نہیں آیا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ میں اور یہ انا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وہ حقیقت تھی, وہ بات حقیقت تھی کہ پیغمبر روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ہی کچھ مقصود تھا. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی بھی تربیت فرماتے ہیں اور پیغمبروں کی معمولی لغزش پر بھی گرفت فرماتے ہیں ان کی تربیت کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ, روئے زمین پر تم سے بڑھ کر بھی ایک شخص عالم ہے, اب تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا اور اس کی صحبت میں رہ کر علم سیکھنا ہوگا. وہ شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ خضر ہے. کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں تم کو خضر ملیں گے, جاؤ ان کی صحبت اختیار کرو. پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنے سے بڑے عالم کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور صحبت اختیار کر کے استفادہ کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کی تربیت کے لیے بھی اپنے سے بڑے کے حوالے اپنے آپ کو کرنا, اس میں بڑا فائدہ ہے. حضرت موسیٰ کو بھی کہا گیا کہ تم خضر کے حوالے اپنے آپ کو کر دو. تو یہ تزکیہ ہوتا ہے اپنے بڑوں کی خدمت میں پہنچ کر, اہل علم اور اہل اللہ کی خدمت میں پہنچ کر ان کی صحبت میں وقت گزارنا, یہ تزکیے کا, تصفیے کا, تربیت کا ذریعہ ہے. اس کو اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لے کر سفر پر روانہ ہو گئے. اللہ کی ہدایت کے مطابق ایک تلی ہوئی مچھلی کو زنبیل میں رکھ لیا, سفر توشے کے طور پر چلے. بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک چٹان پر آ کر ٹھہر گئے اور کہا کہ اب یہاں آرام کریں. آرام کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی. اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ تھیلی کے اندر جو تلی ہوئی مچھلی رکھی تھی وہ زندہ ہو گئی, تھیلی سے نکل کر اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا. حضرت موسیٰ کے خادم نے اس منظر کو دیکھا, عجیب و غریب منظر. سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں مطلع کروں گا, لیکن جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو وہ بھول گئے, شیطان نے ان کو بھلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں پوچھا کہ بھئی توشے کا کیا حال ہے. وہ دونوں پھر آگے کی طرف بڑھ گئے. اب جب آگے سفر کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تھکان ہوئی. فرمایا کہ وہ ذرا توشہ نکالو. اب جب توشے کا ذکر آیا تو خادم نے بتلایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر نکل گئی اور اس نے پانی میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی کہ جہاں خضر ملنے والے ہیں. واپس آئے, حضرت خضر سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد پھر ان کے ساتھ رہنے پر اتفاق ہو گیا. شرط یہ رکھی حضرت خضر نے کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو کسی چیز پر نکیر نہیں کرو گے,
کسی چیز پر سوال نہیں کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے، خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھنا ہے، سننا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں کروں۔ اب یہ دونوں حضرات چلے اور ساحل سمندر پر آئے، وہاں ایک کشتی تھی غریب ملاحوں کی، وہ لوگوں سے پیسے لے کر دریا پار کرا دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، کہا کہ ہم آپ کو بغیر پیسے کے سوار کر کے ہم دریا پار کرا دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ وہ خضر کشتی پر سوار ہو گئے اور وہ کشتی چلنے لگی۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچ گئی تو حضرت خضر نے کشتی کے اوپر کی ایک تختی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے بےتاب ہو گئے۔ غریب مزدور اور ملاح بیچارہ اس کشتی کے ذریعے دو پیسے کماتا ہے، آپ نے اس کی کشتی کی تختی کو توڑ کر اس کو عیبدار بنا دیا۔ اعتراض کر بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو یاد نہیں رہا کہ شرط یہی تھی کہ ہم اعتراض نہیں کریں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اعتراض کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ کو شرمندگی ہوئی، کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، یہ پہلی مرتبہ بھول ہو گئی، اب انشاءاللہ نہیں ہو۔ بہرحال کشتی سے اتر کر پھر اب بستی کی طرف بڑھنے لگے تو وہاں کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال کے بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن پکڑ کر اس کو مروڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے بے قرار ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک بے قصور بچے کی جان لے لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فوراً اعتراض کر بیٹھے، کیا آپ نے ایک بے قصور بچے کی جان لے لی؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر نے پھر کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ برداشت نہیں کر سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، غلطی پھر ہو گئی، اب اگر میں نے ٹوکا یا سوال کیا تو پھر آپ مجھ کو اپنی صحبت سے خارج کر دیجیے گا، پھر ہمارے آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ پھر آگے بڑھے بستی میں داخل ہوئے، بہت بھوکے تھے، پھر بھوک لگی، بستی والوں سے کھانا مانگا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، ضیافت کرنا تمہارا حق ہے، لیکن وہ بستی والے بڑے بخیل تھے، سنگ دل تھے، کسی نے ضیافت نہیں کی، کھانے تک کو نہیں پوچھا۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان کی دیوار بہت خستہ ہے اور گری جا رہی ہے، فوراً حضرت موسیٰ سے کہا کہ چلو ہم اس دیوار کو بنائیں گے۔ چنانچہ اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر اس کی مرمت کر دی، اس کو کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ جب اس دیوار کو سیدھا ہی کرنا تھا تو اجرت اور مزدوری پر کام کر لیے ہوتے تاکہ کچھ مزدوری ملتی تو کھانے کا انتظام ہو جاتا، آپ نے فری فنڈ میں ان کا کام کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بس اب یہ ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہے، آپ برداشت کر نہیں سکتے، اعتراض پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، یہ چیز آپ کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اب میں نے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے، تو اب تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے مصلحتیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حضرت خضر نے مصلحتیں بیان کرنا شروع کی، تو اس کے بعد یہ واضح ہوا کہ یہ جو کام بظاہر خلاف شرع اور خلاف عقل معلوم ہو رہے تھے اس میں کیسی کیسی مصلحتیں پنہا تھی۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اس ظالم بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ کوئی اچھی صحیح سالم خوبصورت کشتی نظر آتی تھی تو وہ اس کو ضبط کر لیا کرتا تھا، غصب کر لیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان غریب ملاحوں کی کشتی بہت خوبصورت ہے، بادشاہ کی نگاہ پڑے گی، ضبط کر لی جائے گی تو یہ ملاح بیچارے اپنی کشتی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور روزی روٹی کا سامان ان کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے ذرا سا نقص پیدا کر دیا کہ اس کی وجہ سے ان کی کشتی میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی اور بادشاہ کی نظر اس پر نہیں پڑے گی، بادشاہ اس کو غصب نہیں کرے گا۔ یہ مصلحت تھی کہ میں نے وہ کام انجام دیا۔ حضرات مفسرین یہاں نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جس چیز پر دشمن کی نظر ہو، جس چیز پر ہمارے دشمن کی نظر ہو، اس چیز کو ہم اس طرح کچھ اس کے اندر تغیر اور تبدیلی لے آئیں کہ دشمن کی نگاہوں سے وہ چھپ جائے، ہمارا کوئی بڑا نقصان بھی نہ ہو اور دشمن کی نگاہوں میں وہ چیز آنے نہ بھی پائے۔ یہ ہے بہت بڑی تدبیر،
یہ ہے حسن تدبیر کہ جس چیز پر دشمن کی نظر ہے اس کو دشمن کی نظر سے کس طرح بچانا ہے. اگر اس میں کوئی ہم کو تغیر اور تبدیلی کرنی پڑے، بظاہر وہ تھوڑا سا نقصان نظر آ رہا ہو لیکن وہ تھوڑا سا نقصان بہت بڑے فائدے کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، تو پھر اس چھوٹے نقصان کو برداشت کر لینا چاہیے. لڑکے کو مروڑ کر قتل کر دیا تھا، فرمایا کہ یہ لڑکا آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا فتنہ بننے والا تھا. یہ کفر و شرک کا ایسا علمبردار بنتا کہ اپنے ماں باپ کو بھی مرتد کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ابھی اس کا خاتمہ کر دوں. اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو ایک فرما بردار اور مطیع اولاد عطا کرنا چاہتے ہیں. پتہ یہ چلا، مفسرین نے نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جس چیز کے اندر ہمیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ آگے چل کر یہ بہت بڑا فتنہ بننے والا ہے، یہ بہت خطرناک رخ اختیار کرنے والی ہے، تو پہلے ہی مرحلے میں اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے، فتنے کو بڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. یہ اس کے اندر حکمت پنہا ہے. اور گرتی ہوئی دیوار کو جو سہارا دیا تھا تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور وہ یتیم بچے ایسے تھے کہ ان کے ماں باپ بہت نیک اور صالح تھے. اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت ہو. اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ لیتے. اللہ نے چاہا کہ ان کے بالغ ہونے تک یہ خزانہ محفوظ و مامون رہے، اس لیے گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی اجرت اور پیسے کے میں نے سیدھا کر دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہو. قرآن مجید میں جو تعبیر اختیار کی گئی، فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کے ماں باپ بڑے نیک تھے. ان ماں باپ کی نیکی بچوں کو کام آئی کہ اللہ نے حضرت خضر اور موسیٰ کے ذریعے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی. تو اس میں سبق یہ ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی. ماں باپ اگر نیک اور صالح ہیں تو ان کی صالحیت کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہماری اولاد نیک رہے، ہماری اولاد کی بڑی اچھی تربیت ہو، ہماری اولاد بہت اچھی ہو، لیکن ہم کیسے ہیں اس کی فکر نہیں کرتے. سب کچھ تمنا پوری کرنا ہے اولاد کے سلسلے میں، لیکن ہم بگڑے ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ غلطیاں، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو ماں باپ خود اگر اپنی اصلاح کریں گے تو اس کا ثمرہ، نتیجہ، فائدہ اولاد کو بھی ملے گا. اب ماں باپ سدھر جائے اور پھر اولاد کو بھی سدھارے تو نور علی نور ہوگا، اس کا غیر معمولی نتیجہ ہوگا. تو یہ سب حکمتیں اور مصلحت ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ کہف کے مضامین کو سمجھنے اور اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جمعہ کو اللہ پاک ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.